الحمدللہ سپرا قرآن اسکول کی فخریہ پیشکش انگلش کورس فار قرآن ٹیچرز، جس سے ابھی تک 125 سے زائد ٹیچرز فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ اگر آپ بھی اس کورس کے نوٹس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جو کہ انتہائی مناسب قیمت میں آپ کو مل سکتا ہے اور جس میں 250 سے زیادہ صفحات کے اوپر مشتمل انگلش کے ساتھ ساتھ اردو ترجمہ بھی موجود ہے، تو مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آلرائٹ، ماشاء اللہ سے۔ اچھا جی، اب سب سے پہلی بات جو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آج سے تقریباً 2 یا 3 سال پہلے سب سے پہلا جو بیچ تھا اس کا آغاز ہوا تھا، جس میں مس سبین بھی تھیں اور 1-2 ٹیچرز اور تھیں، فیمیل جو ٹیچرز ہیں ان سے باقاعدہ آغاز ہوا تھا، اور اس وقت جو بھی نوٹس وغیرہ تھے وہ ہنگامی طور کے اوپر میں نے تیار کیے تھے۔ گوگل شیٹس کے اندر لیکچر شروع ہونے سے پہلے تقریباً 1-2 گھنٹے پہلے ہی جلدی میں نوٹس تیار کرتا تھا، جو میرا پڑھانے کا سٹائل تھا اسی کو میں نے وہاں پہ ٹائپ کر دیا تھا۔ جلدی میں تصویریں وغیرہ جو امپورٹنٹ ہیں ان کو بیچ میں ایڈ کیا، اور ایک ہنگامی صورتحال میں وہ ایک کورس جو ہے وہ ترتیب دیا گیا تھا۔ یہ آج سے 2 سے میرے خیال 2.5 یا 3 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ کچھ ہی عرصے کے بعد اسی دوران جو میل حضرات ہیں، 2-3 لوگ تھے مجھے یاد ہے، تو ان کا گروپ تھا، ان کو بھی میں نے یہ سٹارٹ کروا دیا، اور وہ کروانے کے بعد میں تو پھر کافی عرصہ آرام سے بیٹھا رہا، اور مگر مس سبین جو ہیں وہ ماشاءاللہ ان کو کورس بہت پسند آیا، اور وہ انہوں نے ٹریننگ جو ہے وہ جاری رکھی آگے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ ماشاءاللہ سے ہمارے جو ادارہ ہے سپرا قرآن اسکول، اس کی فیمیل سیکشن کی ہیڈ بن گئیں۔ پھر انہوں نے تقریباً ہر مہینے یہ کورس کروایا ہے، اور ابھی تک وہ 80 سے زیادہ جو ٹیچرز ہیں ان کو وہ ٹرین کر چکی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سے زیادہ میچور جو انسٹرکٹر ہیں وہ مس سبین ہیں، خاص طور پہ جو فیمیل ٹیچرز ہیں ان کے لیے۔ اس کے علاوہ جو میل حضرات ہیں ان کو بھی میں نے لائیو جو ہیں 2-3 بیچز جو ہیں وہ کروائے ہیں۔ تو میل اینڈ فیمیل دونوں ملا کر 125 سے زائد جو ٹیچرز ہیں ابھی تک اس کورس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، جس میں سے کچھ جو ہیں وہ اپنے ادارے چلا رہے ہیں، کچھ پہلے سے اپنے اداروں کے ہیڈ تھے، کچھ بعد میں اتنے اسٹیبلش ہو گئے کہ انہوں نے اپنے ادارے چلانے شروع کیے، اور مطلب ہے کہ بعض جو فیمیل ٹیچرز ہیں وہ ان کو گورنمنٹ کی جاب بھی ملی اس کورس کے بعد کرنے کے بعد، اور تمام جو ٹیچرز ہیں ان میں سب سے جو بڑی تبدیلی آئی ہے وہ خود اعتمادی کی آئی ہے، کہ ان کے اندر آن لائن ٹیچنگ کا اور باہر کے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کا جو کانفیڈنس ہے وہ ان کے اندر بہت زیادہ آیا ہے اس کورس کے بعد۔ تو الحمدللہ یہ ایک مکمل اور جامع کورس ہے جو کہ آپ کو آن لائن جو آپ نے کس طرح سے پڑھانا ہے اس کے داؤ پیچ انشاءاللہ وہ سکھا دے گا۔ انگلش لینگویج کورس فار قرآن ٹیچرز، یہ جو ٹائٹل ہے اس کورس کا، یہ اس کورس سے انصاف نہیں کرتا، لیکن میری مجبوری ہے، ٹھیک ہے، یہ نام رکھنا،
کیونکہ اگر میں اس طرح کا نام رکھوں ماڈرن آن لائن ٹیچنگ ٹیکنیکس فار قرآن ٹیچرز، تو وہ نام ایک تو لمبا ہو جائے گا اور پیچیدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو انگلش لینگویج کے علاوہ اس کورس کے اندر جو نمایاں خصوصیات ہیں وہ یہ ہے کہ جدید طریقے کے ساتھ آپ نے باہر کے جو بچے ہیں ان کو انگریزی کے اندر تجوید کس طریقے کے ساتھ سکھانی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے اس کورس کا اصل جو، جس کو آپ طرح امتیاز کہہ لیں، یا اصل جو اس کی خصوصیت ہے، ٹھیک ہے؟ اور انگلش لینگویج تو آبویسلی ہے ہی ہے، لیکن جدید طریقے، مثال کے طور پہ بچے کی حوصلہ افزائی کیسے کرنی ہے، اس کو بیجز دینا، اس کو سرٹیفکیٹ دینا، اس کی تعریف کرنا، اس کو پوائنٹس دینا، اس کو انعام دینا، اس کے ماں باپ کو اس چیز کا پابند کرنا کہ اگر یہ بچہ سرٹن لیول پہ جائے، اتنے پوائنٹس حاصل ہو، تو اس کو آپ نے گفٹ لے کے دینا ہے، اس کو آپ نے اس کی مرضی کا کھانا کھلانا ہے، اس کو آپ نے باہر سیر کے لیے لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بچے کی حوصلہ افزائی کرنا، پازیٹیو ری انفورسمنٹ، اس کو کوئی چیز سمجھانی ہے تو اس کی آپ جب تک اس کی جو عزت نفس ہے اس کو اجاگر نہیں کرتے، اس کو نمایاں نہیں کرتے، اس کو ابھارتے نہیں ہیں، پھر ایک کانسیپٹ کو ڈفرینٹ زاویوں سے، ڈفرینٹ اینگل سے سمجھانا، ٹھیک ہے؟ ڈایاگرامز کا استعمال کرنا، ویڈیو کیمرہ آن کر کے بات کو سمجھانا، حروف تہجی کس طرح سے آپ نے سکھانے ہیں، ان کا مخرج کیسے بتانا ہے، یہ سارا کچھ اس میں کروایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے مختلف جو روز مرہ کی زندگی کی مثالیں ہیں وہ دے کر ایک فنی انداز میں، ایک انٹریکٹیو وے میں آپ نے تجوید سکھانا، نہیں مثلا جیم کا جو پیٹ ہے وہ بہت بڑا ہے، جیم کا بیلی بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح حروف کے خاندان ہیں، با تا سا یہ آپس میں بھائی ہیں، جیم ہا خو یہ آپس میں بہنیں ہیں، سین شین کیونکہ ان کی شکل ملتی جلتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے کانسیپٹس، اس طریقے کے ساتھ آپ نے چیز کو سمجھانا کہ بچے میں دلچسپی پیدا ہو۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم پرانے طریقے کے اوپر چلیں گے، اگر ہم مدارس والے طریقے کو کرنے کی کوشش کریں گے، بچے کے اندر توجہ کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکے گی، کیونکہ نمبر ایک یہ بچے ہمارے ہم زبان نہیں ہیں، یہ بچے اردو نہیں جانتے، عربی نہیں جانتے، یہ مدرسے کے ماحول سے آگاہ نہیں ہیں، نمبر دو یہ سات سمندر پار بیٹھے ہوئے، ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب ہم نے آن لائن ان کو سکھانا ہے، جب ہم نے ان کو آن لائن پڑھانا ہے، تو اس میں ہمیں جدید جو تقاضے ہیں، جدید طریقے ہیں، ان کو اپنانا ہی پڑے گا، ان کو انگیج رکھنا پڑے گا، ان کی توجہ ہمارے اوپر اور لیکچر کے اوپر مرکوز رہے، اس کے لیے ہم ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سوال پوچھیں گے، ہر بات کے اوپر ان کو شاباش دیں گے، ٹھیک ہے؟ تاکہ وہ انکریج رہیں، کیونکہ یہ دین کے ماحول سے دور ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسے انوائرمنٹ، ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں پہ کفر کا غلبہ ہے، جہاں پہ فحاشی ہے، جہاں پہ ننگا پن ہے، اور کفار نے اپنے جو چیزیں ہیں، اپنی جو فحاشی کی باتیں ہیں، ان کو رنگین انداز میں، اپنے پیغام کو رنگین انداز میں جو ہے وہ پیش کیا ہوا ہے۔ اگر ہم دین کی تعلیمات کو اچھے سائشتہ اور مطلب ہے کہ اچھے انداز میں، اچھے اخلاق کے ساتھ اس کو پریزنٹ نہیں کرتے، بچوں کے دل میں دین کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اور اگر محبت پیدا نہیں ہوگی تو وہ دین کے اوپر کیسے قائم رہیں گے؟ وہ اپنے ماں باپ کے کہنے کے اوپر زبردستی کچھ منٹ کے لیے یہاں پہ بیٹھ جائیں گے، مگر وہ سیکھ کے کچھ نہیں جائیں گے۔ اگر وہ بد دلی سے سیکھیں گے، بد دلی سے پڑھیں گے، شاید تجوید ان کو آ جائے، قرآن اچھی آواز میں پڑھنا آ جائے، مگر وہ حقیقی معنوں میں دین کے رنگ میں رنگیں گے نہیں۔ تو ہمارا مقصد صرف قرآن کی کلاس نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے کہ ہم دعوت کا کام ایک مؤثر انداز میں وہ کریں۔ جو لوگ زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چلتے، زمانہ ان کو روند دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، نوکیا کمپنی آپ جانتے ہوں گے، نوکیا موبائل فون کسی زمانے میں بڑا مشہور ہوا کرتا تھا، اور
وہ موبائل پائیدار بھی بڑا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، مگر اس کی جو ساکھ ہے وہ کس طرح سے بیٹھی، اس کا جو معیار ہے وہ کس طرح سے گرا، اور نئی کمپنیاں کس طرح سے وجود میں آئیں۔ نمبر ایک، اس میں موروثیت کا عنصر آ گیا، اس کے جو یعنی کہ اگر باپ جو ہے وہ ڈائریکٹر ہے تو بچہ بھی ڈائریکٹر ہوگا، چاہے اس میں صلاحیت ہو یا نہ ہو۔ نمبر دو، اس کے اندر جو مسئلہ ہوا یہ وہ کہ نئے نئے آئیڈیاز اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے وہ کمپنی تیار نہیں تھی، کیونکہ ان کا مقصد لوگوں کے مسائل کو حل کرنے والی پروڈکٹ بنانا نہیں تھا، ان کا مقصد جدید سے جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس سے فائدہ اٹھانا نہیں تھا، اس کا مقصد تھا پیسہ کمانا اور کام نہ کرنا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے نئی جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کی طرف وہ نہیں آئے، اور ایپل جو کمپنی ہے اس نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا، اس نے دیکھا اپنا چانس، اور انہوں نے وہاں پہ ٹچ موبائل جو تھے وہ انٹروڈیوس کرائے، اور ان کا جو اپنا ایک میچور آپریٹنگ سسٹم تھا جو ان کے لیپ ٹاپس اور ان کے کمپیوٹر میں استعمال ہوتا ہے، جس کو میکنٹوش کہا جاتا ہے یا ان شارٹ میک کہا جاتا ہے، وہ جو ہے انہوں نے اپنے جو سیل فونز ہیں ان میں متعارف کروایا، اور ٹچ موبائل سب سے پہلے ایپل نے متعارف کروایا تھا، اینڈرائڈ اور گوگل جو ہے یہ بعد میں آیا ہے، ٹھیک ہے، جو گوگل والوں کی طرف سے اینڈرائڈ ہے سافٹ ویئر اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ بعد کی ہے، سب سے پہلے ایپل تھا۔ جب ایپل نے یہ کام کیا لوگوں کو وہ چیز پسند آئی، کدھر وہ بٹن دبا کر ٹائپ کر رہے ہیں اور کدھر وہ ٹچ سکرین سے کر رہے ہیں، کدھر وہ چھوٹے چھوٹے سمپل سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہیں اور کدھر وہ ایک مطلب ہاتھ میں لیا ہوا ایک کمپیوٹر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس موبائل کے اندر گوگل شیٹ بھی لگ جاتی ہے، اس موبائل کے اندر جو ہے گوگل ورڈ بھی چل جاتا ہے، اس میں گوگل ڈرائیو بھی چل جاتی ہے، اس میں ویڈیو بھی چل جاتی ہے، آڈیو بھی چل جاتی ہے، اس کے اندر آپ کوئی بھی چیز اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں گوگل ڈرائیو کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر۔ یہ ایک آپ کے ہاتھ کے اوپر ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹر ہے۔ آج سے 10 سے 20 سال کے بعد اس کی جو مزید جدید شکل ہوگی وہ اور بھی زیادہ پائیدار ہوگی، اور بھی یہ ہو سکتا ہے لیپ ٹاپ کو کی جگہ یہ آ جائے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اگر کی بورڈ اور ماؤس کنیکٹ کر دیا جائے اور اس کو بڑی سکرین کے اوپر سکرین کاسٹ کر دیا جائے، اس کی سکرین شیئر کر دی جائے تو یہ کمپیوٹر ہے، ٹھیک ہے، صرف اس میں ابھی کمزوری ہے کہ اس کی جو پروسیسنگ پاور ہے یا ریم ہے وہ کمپیوٹر کے مقابلے میں کم ہے، وہ جو جدید آگے ٹیکنالوجی آتی جائے گی تو وہ یہ لیپ ٹاپ کو بھی مات دے جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب نوکیا نے اور اینڈرائڈ نے قدم رکھا تو ایپل نے اور اینڈرائڈ نے مارکیٹ میں قدم رکھا، نوکیا پیچھے رہ گیا، آج نوکیا کو کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے، یہی مثال جو ہے وہ ٹیچنگ کے اوپر ہے، اگر ہم پرانے جو طریقے ہیں ان کو آزمائیں گے اور آف لائن آزمائیں گے تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم یونیک ہوں، اگر ہم منفرد ہوں، اگر ہماری بات میں دم ہو، اگر ہمارے انداز میں جدت ہو، انفرادیت ہو، ٹھیک ہے، بات وہ اثر کرتی ہے جو دل سے نکلے، اصل چیز کمیونیکیشن ہے، اصل چیز بات کرنے کا ڈھنگ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو اور ایڈولف ہٹلر سے زیادہ اچھے حکمران، زیادہ پائیدار، زیادہ جو صحیح درست فیصلہ کرنے والے اور نظم و ضبط سنبھالنے والے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، آتے رہے ہیں، مگر ذوالفقار علی بھٹو اور ایڈولف ہٹلر کے پیچھے لوگ کیوں پڑھتے تھے؟ کیونکہ ان کی تقریر کرنے کی صلاحیت جو تھی وہ بہت زبردست تھی۔ جب آپ کا انداز بیاں پختہ ہوگا، عمدہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور آپ بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہوگا، آپ اپنی بات کو کلیئر انداز میں اگلے بندے تک پہنچانے کے قابل ہوں گے، تو یاد رکھیے اگر ایک انسان جھوٹ بھی اعتماد کے ساتھ بول رہا ہو تو اس کے جھوٹ کا بھی اثر لوگ لے لیتے ہیں۔ جھوٹ بولنا نہیں چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کمیونیکیشن سکل بہت اہم ہے، کمیونیکیشن کو سیکھنا بہت ضروری ہے، اپنی پیغام کو اگلے بندے تک پہنچانے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا، ایک چیز کو مختلف زاویوں سے اس کا تجزیہ کرنا، اور جدید دور کے جدید جو مسائل ہیں ان کے مطابق سلوشن پرووائڈ کرنا، یہ بہت اہم ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔
تو اس چیز کا ہمیں اہتمام وہ کرنا ضروری ہے. اب میں کورس کی آؤٹ لائن آلریڈی شیئر کر چکے ہیں، لیکن میں یہاں پہ دوبارہ سے ایک یاد دہانی کرا دوں کہ اس کورس میں سب سے پہلے آپ کو پی ڈی ایف نوٹس اردو ترجمے کے ساتھ ملیں گے. اگر آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھیں تو اس میں آپ کو جو نوٹس دکھائی دیں گے ویڈیو میں، کیونکہ وہ ویڈیوز پرانی ہیں تو ان میں آپ کو ٹرانسلیشن نظر نہیں آئے گی. لیکن ابھی یہ ریسنٹلی کچھ ہی ہفتے پہلے میں نے انگلش کے ساتھ ساتھ نیچے اردو ترجمہ رومن اردو میں وہ لکھا ہے. ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو لیسن نمبر 1 کی ڈیمونسٹریشن انشاءاللہ ابھی ہم تھوڑی دیر بعد شروع کرتے ہیں، وہ آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کیسے لکھا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو ہے نا، آپ نے مسلسل ترقی کرتے رہنا ہے، مسلسل نئی چیزیں جو ہیں وہ متعارف کرتی رہنی ہے، اپنے سکلز کو ایڈ کرتے رہنا ہے، مزید ٹیکنیکل سکلز اپنے انہینس کرتے رہنا ہے. مزید مؤثر ٹیچر آپ تبھی بن سکتے ہیں جب آپ زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلیں گے. پہلے دن جو اس کورس کی شکل تھی اب وہ اس کورس کی شکل نہیں ہے. اب الحمدللہ سے اس کورس کے اندر کافی زیادہ تبدیلی آ چکی ہے، نوٹس میں تبدیلی آ چکی ہے. ٹھیک ہے، اور مزید نئی ٹیکنیکس اس میں متعارف میں نے الحمدللہ سے کروائی ہیں. ہمارا اپنا واٹس ایپ گروپ بھی ہے اسٹوڈنٹس کا، جس میں میل جو سیکشن ہے اس میں 46 سے زیادہ ممبرز ہیں، اور فیمیل سیکشن کے اندر بھی جو فیمیل جو قاریات ہیں جو یہ کورس کر چکی ہیں اور کچھ کر رہی ہیں وہ بھی اس کی ممبران ہیں. تو ہم سب اپنے اپنے ٹیچنگ میتھڈز اپنی مشاورت کرتے رہتے ہیں، اسٹوڈنٹ کیسے حاصل کرنے ہیں اس کے اوپر بات چیت ہم کرتے رہتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نئے نئے آئیڈیاز پتہ چلتے ہیں. ایک دماغ جو ہے وہ اگر 100 چیزیں سوچتا ہے تو 10 دماغ جب آپس میں مل جائیں تو وہ 1000 چیزیں آپس میں سوچنے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو ٹیم ورک بڑا ضروری ہے، ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرنا. سانپ کی طرح بیٹھنا یہ عقل مندی نہیں ہے. علم کے اوپر سانپ کی طرح بیٹھ جانا یہ عقل مندی نہیں ہے. اگر مجھے کوئی مفید بات پتہ چلی ہے میں دوسرے کو بھی فائدہ پہنچاؤں، تبھی ترقی ہوتی ہے. رزق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے ذہن میں اگر کوئی آئیڈیا آئے اور میں کسی سے شیئر نہ کروں تو دوسرے آدمی کے ذہن میں ویسا آئیڈیا نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے پناہ صلاحیتیں دی ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کی دنیا میں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، یوٹیوب کی دنیا ہے، اس دنیا میں کوئی بھی بات چھپی نہیں رہ سکتی. لیکن اگر آپ اپنے جو طریقے ہیں دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اگر آپ کسی کو صحیح مشورہ دیتے ہیں تو آپ کا نام بھی روشن ہوگا اور آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا. تو پی ڈی ایف نوٹس جو ہیں یہ انشاءاللہ آپ کو پرماننٹ اس کا لائف ٹائم ایکسیس ملے گا، اس کا لنک آپ کو ملے گا، وہ لائف ٹائم آپ اس کو کبھی بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں مزید جو ہے نا جدت وہ آتی رہے گی انشاءاللہ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ. اچھا، یہ 40 منٹ کی لمٹ ہوتی ہے زوم کے اوپر، تو مطلب ہے کہ 10 منٹ کے بعد یہ آف ہو جانا ہے. میں دوبارہ اس کو آن لائن مطلب اس کو کرنا ہے کیونکہ 5 بجے تک یہ سیشن انشاءاللہ یہ جو ڈیمو کلاس ہے وہ چلے گی. اس کے علاوہ ریکارڈڈ لیسنز ہیں جو ان نوٹس کے اندر لکھا ہے، اس کی فردر ایکسپلینیشن اور کچھ پریکٹیکل چیزیں جو لکھی نہیں جا سکتی جو کہ بتا کے سمجھ آتی ہیں، اس کے لیے ویڈیو جو ریکارڈڈ لیسنز ہیں وہ موجود ہیں. انٹروڈکشن ٹو تجوید اینڈ ویریس پارٹس آف ماؤتھ، مختلف حصے ان کا انگریزی میں تعارف کیسے کروانا ہے، تجوید کی اہمیت یہ انگریزی میں کیسے بتانی ہے یہ سکھایا جائے گا. اس کے بعد حروف تہجی یہ انگریزی. اچھا، جب یہ آؤٹ لائن دی جاتی ہے تو بعض ساتھی ایسے کہتے ہیں ہمیں تو تجوید آتی ہے. یہ کورس آپ کو تجوید سکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ کورس آپ کو طریقہ بتانے کے لیے ہے کہ آپ کو آلریڈی جو تجوید آتی ہے اس کو آپ نے باہر کے بچوں کو انگریزی زبان میں جدید طریقوں کے ساتھ کس طرح سے بیان کرنا ہے اور کس طرح سے ایکسپلین کرنا ہے. یہ طریقہ اس کورس میں سکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو حروف تہجی ہے، عربک الفابیٹس ہیں، وہ انگلش میں ماڈرن طریقے سے کیسے پڑھانے ہیں. کمپاؤنڈ ورڈز یعنی مرکبات، ایک سے زیادہ حروف کو آپس میں جوڑ کے وہ کس طرح سے آپ نے بتانا ہے. لیٹر ریکگنیشن، حروف کی شناخت، اس کی ایکسرسائز وہ کیسے کروانی ہے. حرکات ہیں، تنوین ہے، کھڑی حرکات ہیں، جزم یا سکون، مدات، حروف لین، ٹھیک ہے، تشدید، بڑی مد، چھوٹی مد، اخفا، اظہار، غنہ، قلقلہ، ادغام، اقلاب، وقف کے اصول ہیں.
یہ تمام کے تمام جدید طریقوں سے آپ نے انگریزی میں کیسے پڑھانے ہیں، تمام جو جدید ٹیکنیکس ہیں ان کے بارے میں ایک جامع لیکچر ہوگا، اور اس کے علاوہ شروع کے لیکچرز میں بھی کچھ ٹیکنیکس وہ شیئر کی جائیں گی۔ ویڈیو ریکارڈنگ اینڈ بیسک ویڈیو ایڈیٹنگ، دیکھیں جب آپ آن لائن آئے ہیں جدید دور کے اندر، تو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہونا، یوٹیوب فیس بک کے اوپر آپ کی پریزنس ہونا، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ اسٹوڈنٹس اس طرح سے حاصل ہوں گے جب آپ کا کانٹینٹ آن لائن ہوگا، جب لوگ، کیونکہ لوگ آن لائن سرچ کرتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، کیونکہ باہر کے ملکوں میں ان کو قاری حضرات نہیں ملتے یا تھوڑی ہوتے ہیں، اور مسلمان بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، فاصلوں پہ رہ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت پھر ان کو آن لائن ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اگر آپ کا کنٹینٹ، آپ کا مواد آن لائن نہیں ہوگا، موجود نہیں ہوگا، آپ کی پریزنس نہیں ہوگی، لوگوں کو کیسے پتہ لگے گا کہ پاکستان کے فلانے خانے وال شہر کے اندر فلانے قصبے میں فلانے قاری صاحب رہتے ہیں؟ اب وہ قاری صاحب بے شک قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ والی آواز رکھتے ہوں اور تجوید کے وہ بہترین ماہر ہوں، لیکن اگر وہ جو قاری صاحب ہیں ان کا مواد، ان کا کنٹینٹ آن لائن موجود نہیں ہوگا، ان کی پریزنس نہیں ہوگی آن لائن، تو کس طرح سے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ قاری صاحب فلانی جگہ پہ رہ رہے ہیں؟ تو اس وجہ سے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہونا یہ ضروری ہے۔ بیسک لیول کی ویڈیو ایڈیٹنگ، ریکارڈنگ اور یوٹیوب چینل کھولنا، یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو بتائی جائیں گی۔ آپ نے اپنے کانٹینٹ کی طرف ٹریفک، یعنی کہ لوگوں کو کس طرح سے آپ نے ان کو قائل کرنا ہے، یہ تمام چیزیں، اور پھر وہ جو آڈینس ہے آپ کی، وہ آپ کے اسٹوڈنٹس کے اندر کیسے کنورٹ ہوگی۔ اچھا ایک چیز میری یاد رکھیں، لوگ ہم بہت پوچھتے ہیں نا، واٹس ایپ پہ پوچھتے رہتے ہیں اسٹوڈنٹ کیسے ملے، اسٹوڈنٹ کیسے ملے۔ یقین جانیے، اگر آپ کو ایک بھی اسٹوڈنٹ باہر کا مل گیا یا پاکستان کا لوکل مل گیا جس کے رشتہ دار باہر ہیں، تو اگر آپ نے ان کو اچھے انداز میں پڑھا دیا، ان کو خوش کر دیا، ان کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ آپ چل پڑے، اور یہ جو کورس ہے اس کے طریقے آپ نے سیکھ کے ایمانت داری کے ساتھ ان طریقوں کے مطابق اپنے اسٹوڈنٹ کو آپ نے پڑھا دیا، تو یقین جانیے آپ کا وہ اسٹوڈنٹ مفت کا مارکیٹر بن جائے گا۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ آپ پورا ادارہ قائم کرنے کے قابل ہو جائیں گے، لیکن میں یہ دعویٰ ضرور کرتا ہوں کہ ایک بھی اسٹوڈنٹ اگر آپ سے راضی ہوتا ہے اور آپ ان کو اس کورس کے سے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سیکھ کر آپ ان کو سکھاتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ دوسروں کو بتائے گا، دوسرے تیسرے کو بتائیں گے، اس طرح سے آپ کا اپنا سرکل انشاءاللہ وہ چل پڑے گا۔ آپ کو انشاءاللہ 15 16 17 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ مل جائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اسٹوڈنٹ بھی اگر آپ کو مل جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ بات جو ہے نا کہ جی ہمیں اسٹوڈنٹ کیسے ملیں گے، اب تو کمپٹیشن اتنا ہے، مقابلہ اتنا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ رزق اللہ کی ذات میں ہے، کوشش انسان نے کرنی ہے۔ طریقے آپ کو یہاں پہ انشاءاللہ بتائے جائیں گے۔ الحمدللہ یہ کورس یونیورسٹی والوں نے بھی کیا ہے، یہ کورس مدارس والوں نے بھی کیا ہے، جس نے کیا ہے اس نے یہی بات کی ہے کہ جب آپ کے جو طریقہ کار ہیں، یعنی یہ جو کورس ہے اس کے طریقہ کار ہم نے امپلیمنٹ کیے، تو ہم سے جو ٹرائل کلاسز، جتنے لوگوں نے بھی ٹرائل کلاسز لی ہیں، وہ لوگ ہم سے پھر چھوٹے نہیں ہیں، انہوں نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے پرماننٹ پھر اسٹوڈنٹ بنے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ بڑے بولنے سے بچائے، مگر یہ کورس بڑا جاندار کورس ہے، جامع کورس ہے، اور اس کے اندر تمام چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے نا یہ دیکھیے، یہ تمام فولڈرز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کورس کے لیکچرز ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کافی زیادہ اس میں کنٹینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا جو فولڈر ہے کہ اس کورس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے اس کے بارے میں ہے۔ یہ انکریجمنٹ بیجز جو آپ نے انعامات جس طرح بچوں کو دینے ہیں، وہ یہ اس کے اندر یہ سٹیکر وغیرہ اور مختلف جو چیزیں ہیں، اسمائلیز ہیں، ان کے لیے یہ بہت ہی اچھی اور مفید چیزیں ہیں جو کہ آپ بچوں کو انعام کے طور پہ دیتے ہیں، اور بچے اس سے بڑا خوش ہوتے ہیں اور مانوس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ سر عمر سپرا لیکچرز کا فولڈر ہے جس میں 19
آگے مزید فولڈرز ہیں جس میں کافی لیکچرز ہیں، کافی مواد ہیں. جو میں نے ابھی فہرست آپ کو گنوائی تھی، یہاں پہ آؤٹ لائن بتائی تھی، وہ تمام لیکچرز پی ڈی ایف نوٹس کے ساتھ اور ویڈیو ریکارڈنگز کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ یہ پی ڈی ایف نوٹس کا سیکشن ہے جس میں علیحدہ سے سارے نوٹس موجود ہیں. کمپائلڈ نوٹس بھی موجود ہے جس میں یہ جو ہے 286 صفحے کے اوپر مشتمل، یہ دیکھیں 286 صفحات پہ مشتمل یہ پوری کتاب ہے جس میں کہ 19 لیکچرز کے نوٹس موجود ہیں. یہ میں پہلے بات کر رہا تھا اردو ٹرانسلیشن اس شکل میں رومن اردو میں آپ کو لکھی ہوئی جو ہے یہ ہوگی. یہ ابھی نیا ایڈیشن ہے. یہ جو ریڈ کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلے نہیں تھا. جو یوٹیوب کے اوپر میری سیمپل کے طور پہ کچھ ویڈیو لیکچرز ہیں اس میں آپ کو یہ لکھا ہوا نہیں نظر آئے گا، کیونکہ یہ چند 1-2 ہفتے ہوئے ہیں اس بات کو میں نے یہ ٹرانسلیشن ایڈ کی ہے. تو جن لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ لمبے چوڑے لیکچر سن سکیں، وہ صرف نوٹس ہی کو اگر دیکھ لیں تو اس سے بھی انشاءاللہ ان کو 70% فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، 70% میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پریکٹیکلی جو چیز ہوتی ہے نا اس کی بات اور ہوتی ہے. ویڈیو لیکچر جو ہے نا اس کو دیکھ لیں گے تو آپ کو 100% فائدہ ہوگا. اگر صرف نوٹس بھی آپ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کافی زیادہ فائدہ ملنے کو ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس میں یہ باقاعدہ طور کے اوپر یوٹیوب کا اس میں سیکشن بھی ہے. یہ دیکھیں یوٹیوب ٹریننگ کورس، یہ اس میں اضافی ایک چیز ہے جو میں نے ایڈ کی ہے. حالانکہ اس کورس کے اندر وہ مینشن نہیں تھا، لیکن چونکہ مجھے پتا ہے کہ بھئی اسٹوڈنٹ حاصل کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہونا ٹھیک ہے وہ ضروری ہے. یہ تقریباً 9 لیکچرز جو ہیں یہ یوٹیوب کے بھی موجود ہیں. کون سا کیمرہ استعمال کرنا ہے، کون سا مائک استعمال کرنا ہے، یہ ساری باتیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں. ویڈیو ایڈیٹنگ کس طرح سے کرنی ہے، اسکرین کیسے ریکارڈ کرنی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے انشاءاللہ العزیز یہاں پہ سکھائی جائیں گی. اچھا جی، اب ہم جو ہیں وہ اپنا جو لیکچر نمبر 1 ہے اس کی پریزنٹیشن جو ہے وہ کر لیتے ہیں. یہ تو ایک تمہیدی بات تھی جو ابھی تک اس کورس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتائی ہے، اور یہ ساری بات ابھی نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو مختصراً سارا بریف کیا ہے. اس کے علاوہ اس کورس میں بہت کچھ ہے. انگلش میں آپ نے نماز کس طرح سے سکھانی ہے، مصنون دعائیں کیسے سکھانی ہیں، یہ ساری جو ویڈیوز ہیں میری جو باہر کے بچوں کو میں پڑھا رہا ہوں ان کی ریکارڈنگز وہ آپ کو انشاءاللہ اس کورس کے اندر ملیں گی. اور پھر اس کے علاوہ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر کافی زیادہ مواد پڑا ہے، وہ تو آلریڈی ہے ہی ہے. یہ کورس اور یوٹیوب چینل اگر یہ دونوں آپ دیکھ لیں اور اچھے طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کر لیں تو جس آدمی میں تھوڑا سا بھی ذہنی اس کا معیار ہے انشاءاللہ میں پورے کانفیڈنس سے کہتا ہوں وہ اپنا ادارہ قائم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، سپرا قرآن سکول جو ہے یہ جو ہے یا سپرا قرآن موومنٹ جو ہے یہ ایک باغ کی مانند ہے. اور آپ لوگ جو بھی کام کریں گے اس کورس کو انشاءاللہ سیکھنے کے بعد اور جو بھی آپ ادارے قائم کریں گے وہ پھول کی مانند ہیں، اور آپ قرآن و سنت کی جو خوشبو ہے اس کو جدید طریقوں کے ساتھ پوری دنیا میں پھیلائیں گے. وہ صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا اور انشاءاللہ العزیز پوری دنیا تک دین ایک نئے انداز میں پھیلے گا. دین کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی، دین جیسا ہے اس نے ویسا رہنا ہے، مگر اس کو پیش کرنے کے انداز وہ زمانے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہیں گے. اور جو بندہ زمانے کے ساتھ ساتھ ان میں جدت نہیں لے کے آتا وہ اپنی بات کو مؤثر انداز میں کبھی بھی آگے نہیں پیش کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ جو پہلا صفحہ ہے یہ اسی میں نے جو باتیں کی ہیں یہ ساری باتیں اسی کے مطابق ہیں. اچھا، اب آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے. مشرق میں استاد کا رتبہ ایسا ہے جیسے ایک مالک ہوتا ہے، ایک جو ہے نا ماسٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ استاد جو ہے اس کا بہت اونچا رتبہ ہے. یہ مشرق کی بات ہو رہی ہے. لیکن مغرب جو ہے اس میں استاد کو سروس پرووائڈر سمجھا جاتا ہے. یہ ایک خدمت ہے جو کہ پرووائڈ کر رہا ہے، سروس ہے جو اب یہ بات کڑوی ضرور ہے مگر یہ حقیقت پہ مبنی ہے. ٹھیک ہے، اور جب تک جتنا جلدی ہم اس حقیقت کو نہیں پہچانتے وہ تب تک ہم جو ہیں ایک کامیاب آن لائن ٹیچر نہیں بن سکتے. مشرق کے اندر استاد کی حیثیت ہے مالک کی، کہ یہ ایک ماسٹر ہے، ایک مالک ہے.
جبکہ مغرب کے اندر استاد جو ہے اس کو سروس پرووائڈر سمجھا جاتا ہے کہ یہ سروس پرووائڈ کر رہا ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو گاہک سمجھا جاتا ہے کہ وہ کسٹمر ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ اور پوری دنیا کے اندر مغربی جو تہذیب ہے اس کی چھاپ ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا جب ہم آن لائن ہوں گے تو ہم نے مغرب کی تہذیب کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، اب اس میں ہم نے بیلنس کریٹ کرنا ہے، ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اسٹوڈنٹ کو کھلی چھوٹ دے دیں کہ وہ جس طرح سے بد اخلاقی اور بدتمیزی کرے وہ کرتا پھرے اور اس کو ہم کھلی لگام دے دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نے اس کو ادب آداب سکھانے پڑیں گے، قرآن کلاس میں کیسے بیٹھنا ہے، بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، وہ تربیت ضرور ہوگی، مگر ہم اس کو مدرسے والی کھنچائی بھی نہیں کر سکتے۔ ہم جس طرح سے لوکل جو ماحول ہے اس کے مطابق بھی ہم اس کو نہیں کر سکتے۔ ڈانٹ ڈپٹ والا جو ماحول ہے وہ کریٹ کرنا یہ نان پریکٹیکل بات ہے، اور اس سے کبھی بھی بچے کے اندر دین کا شوق پیدا نہیں ہوگا، پہلی چیز۔ دوسری بات، مشرق کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کالجز یونیورسٹیز کے اندر، ایون مدارس کے اندر بھی، کہ اگر استاد سے سوال پوچھا جائے تو وہ مائنڈ کر جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے شاید یہ میرا امتحان لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے، اب آئی ڈونٹ نو کہ جی آپ نے بھی یہ چیز آبزرو کی ہے یا نہیں، لیکن میرے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے، یہ دین اور دنیا دونوں کے اداروں میں نے یہ چیز دیکھی ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک ذہنیت ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ غلام کی حیثیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی کیونکہ زمانہ تبدیل ہو رہا ہے تو ابھی یہ ماحول کافی حد تک کم ہو گیا ہو، لیکن جب ہم اسکول جایا کرتے تھے، ہم کالج جایا کرتے تھے، تو اس وقت تو ایسا ہی میں نے چیز آبزرو کی ہے۔ جبکہ جو مغربی تعلیمی ادارے ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر معاملہ ذرا ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تمام ساتھی انشاءاللہ کوشچن آنسر کا سیشن ہوگا، پھر مائک آن کریں کیونکہ ابھی نا شور آ رہا ہے تو وہ ڈسٹریکشن ہو رہی ہے، ابھی مائک اپنا جو میوٹ کر دیں تو کائنڈلی۔ اچھا، تو جو مغرب کے جو ادارے ہیں یا اس کا جو تعلیمی نظام ہے وہ تھنکرز کریٹ کرتا ہے، وہ تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں، وہ اپنے جو بچے ہیں ان کو سکھاتے ہیں کہ تنقیدی جائزہ کیسے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جو اپنا ٹیچنگ سٹائل ہے، اپنا جو ٹیچنگ میتھڈ ہے، اس میں اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے کہ بچے سوال ہم سے پوچھیں گے، ہم نے ان کے ذہن کے مطابق ان کو جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ان کی سوچ کے مطابق ان کو، ان کے معاشرے کے مطابق ان کو ہم نے جو بات ہے وہ سمجھانی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم نے ہا کے متعلق بیان کرنا ہے کہ ہا کس طرح سے ادا کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم نے الفاظ یوں استعمال کرنے ہیں، اٹ شوڈ بی ایز شارپ ایز اے سورڈ، ٹھیک ہے، کہ ہا کی آواز ایسی ہے جیسے تلوار کی طرح تیز آواز ہے، گلے کے درمیان سے نکلے گی، اٹ ول بی فرام دا مڈل آف دا تھروٹ اینڈ اٹ شوڈ بی ایز شارپ ایز اے سورڈ، ٹھیک ہے، یہ ایسی اس کی آواز تیز ہوگی جیسے تلوار تیز ہوتی ہے۔ یا پھر ہم نے اس کو پریکٹیکلی مثال دینی ہے کہ بھئی جس طریقے کے ساتھ جو اینک پہننے والا آدمی ہے وہ اس طرح سے آواز نکال کے شیشہ صاف کرتا ہے اپنی اینک کا، بالکل آپ نے بھی گلے کے درمیان سے ایسی آواز نکالنی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس طریقے کے ساتھ حروف کو سکھائیں گے، مختلف مثالیں دے کے، جو کہ آگے چل کے انشاءاللہ اس کورس میں ڈسکس ہوں گی، تو پھر بچے کو زیادہ کلیئرلی بات سمجھ آئے گی اور وہ ہا میں اور ہا میں فرق کرنا انشاءاللہ جان پائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ وہی باتیں ہیں جو کہ آلریڈی میں کر چکا ہوں۔ عربی کی جو اصطلاحات ہیں ان کو کم سے کم استعمال کیا جائے اور کانسیپٹس جو اصل مقصد ہے اس کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ عربی کی اصطلاحات، مثلا دانتوں کے عربی نام، ان کے اوپر آپ اگر توجہ دینا شروع کر دیں گے یا وہ سکھانا، تو وہ جو اصل مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بچے نہ تو عربی جانتے ہیں، نہ اردو جانتے ہیں، یا انگریزی جانتے ہیں، تو وہ تجوید نہیں سیکھ پائیں گے۔ تو آپ نے آسان انداز میں تجوید جو ہے اگلے بندے کو، اسٹوڈنٹ کو سکھانی ہے، اور انگریزی کے نام وہ زیادہ تر استعمال کرنے ہیں، وہ سارا انشاءاللہ اس کورس میں بتایا جائے گا کہ وہ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دعوت اس زبان میں دی جائے جو اگلے بندے کو سمجھ آئے۔ جتنے بھی ہمارے بزرگ
تھے، جتنے بھی صحابہ تھے، جتنے بھی اولیاء کرام تھے، وہ اپنے علاقائی زبانوں میں دعوت دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ سندھی زبان میں دین کے اشعار پڑھ کے لوگوں کو کلام ان کا بتاتے تھے، وہ پنجابی میں کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے جو پشتوں میں کرتے تھے، سرائکی میں کرتے تھے، اپنے علاقائی زبانوں میں جتنی بھی وہ دعوت ہے وہ دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ان کی زبان کے اندر ہم نے ان کو بات سمجھانی ہے، ان کے ذہنی معیار میں اتر کے ان کو بات سمجھانی ہے۔ ایک اچھا استاد وہی ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ کے ذہنی معیار کے مطابق اس کو بات سمجھائے اور اس کی زبان میں اس کو بات بتائے، ٹھیک ہے؟ دل کی دنیا آباد کرنے کے ساتھ ساتھ عقل و دانش کی دنیا کو بھی روشن کرنا ضروری ہے۔ صرف دین کے اندر صرف عشق نہیں ہے، دین کے اندر عقل و دانش بھی ہے، تو ہم نے عقل مندی کے ساتھ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں تک یہ انشاءاللہ یہ پیغام پہنچانا ہے۔ اچھا استاد شاگرد کی نفسیات کو سمجھ کر ٹیچنگ میتھڈ کا تعین کرتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ڈاکٹر مرض کی تشخیص کر کے علاج تجویز کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اچھے کمیونیکیشن سکلز کا آنا ضروری ہے، اور موقع محل کو دیکھ کر اور اسٹوڈنٹ کے مزاج کو سمجھ کے اور اس کی کمزوریوں اور اس کی مضبوطیوں کو دیکھ کر آپ نے ٹیچنگ میتھڈ، آپ کو بہت سارے ٹیچنگ میتھڈز اس کورس میں انشاءاللہ سکھائے جائیں گے، اور آپ نے موقع محل کے مطابق چوز کرنا ہے کہ کون سا افیکٹو ہے، ایک نہیں تو دوسرا صحیح، دوسرا نہیں تو تیسرا صحیح۔ ٹیکنیکل نو ہاؤ، یہ میں پہلے بات کر چکا ہوں، قاری حضرات، دیندار حضرات کو ٹیکنیکل نو ہاؤ بڑا ضروری ہے، موبائل کا استعمال، لیپ ٹاپ کا استعمال، انٹرنیٹ میں سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک، زوم، اسکائپ، واٹس ایپ، یہ سارے سافٹ ویئر ان کو آنے چاہیے۔ ابھی مزید مائکروسافٹ ٹیمز جو ہے وہ آ چکا ہے، جن لوگوں نے اپنے ادارے قائم کرنے ہیں وہ مائکروسافٹ ٹیمز کو سیکھیں، ٹھیک ہے؟ اور اچھے سے اچھا انٹرنیٹ کنیکشن جو پاسبل ہے وہ لائیں، اچھے سے اچھا اپنا اکوپمنٹ لائیں۔ موبائل کے اندر بھی آپ پڑھا سکتے ہیں، لیکن بہترین چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہو، کیونکہ جو چیز کمپیوٹر میں ہو سکتی ہے موبائل میں وہ مزہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو اسکرین ہے موبائل کی چھوٹی ہوتی ہے، وہ اسٹوڈنٹ کو اگر بلری نظر آئے گی، وہ دھندلی سی نظر آئے گی، چھوٹے سائز کی نظر آئے گی، تو جو ڈالر پے کرنے والے فی ہیں وہ کبھی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور آن لائن ان کے پاس کافی آپشنز ہیں، کافی لوگ یہ کام کر رہے ہیں، تو ہمارا جو امپریشن ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، جتنی بھی ہماری جیب اجازت دے ہم بہترین سے بہتر کریں۔ جو ہی ہماری آمدنی شروع ہو سب سے پہلا ہمارا پریورٹی یہ ہو کہ ہم نے اپنے اکوپمنٹ کو، خاص طور پہ اپنے انٹرنیٹ کنیکشن کو بہترین کرنا ہے۔ زونگ 4G کا جو انٹرنیٹ ہے وہ ابتدا ہے، اور آگے اسٹارم فائبر، نیا ٹیل اور اس طرح کے جو فائبر آپٹکس والے انٹرنیٹ ہیں وہ آگے پھر مزید جدید اس کی شکل ہے، لیکن کم از کم زونگ 4G کی جو ڈیوائس ہے وہ والا نیٹ وہ ضرور ہو۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیے یہاں پہ نوٹس کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے، پچھلی تمہیدی بات تھی السلام علیکم، آگے اسٹوڈنٹ کا جو نام ہے، اچھا اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ نوٹس کو آپ نے پرنٹ آؤٹ کر لینا ہے، اور اوپر سے آپ نے پڑھنے کی مشق کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ آپ کا جو تلفظ ہے یہ ٹھیک ہو، اور اسٹوڈنٹ کے سامنے قاعدہ کھلا ہوگا، آپ کے سامنے نوٹس کھلے ہوں گے، آپ نے ان نوٹس سے اوپر سے پڑھ پڑھ کے اسٹوڈنٹ کو آپ نے تجوید سکھانی ہے، ٹھیک ہو گئی؟ پہلی بات ہو گئی۔ جب آپ 3-4 اسٹوڈنٹ کو اسی طریقے کے ساتھ پورا قاعدہ پڑھائیں گے تو پھر آپ کو نوٹس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، آپ کو زبانی وہ سب کچھ یاد ہو چکا ہوگا، صرف نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہوگی، باقی آپ کے الفاظ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ رٹے لگانے والا کورس نہیں ہے کہ آپ نے اس کو رٹنا ہے، ایسی بات نہیں ہے، کانسیپٹ سمجھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے، مشق کرنی ہے، یہ ابتدا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے انگریزی کی اور مزید مشق کرنی ہے، آپ نے جس زبان کو آپ نے سیکھنا ہوتا ہے اس کا جتنا زیادہ ایکسپوئر ہوگا، جتنا زیادہ اس کا ادب آپ پڑھیں گے، جتنے زیادہ اس کے پروگرام دیکھیں گے، اس کا نیوز دیکھیں گے، ٹھیک ہے، جتنا زیادہ اس کو پڑھیں گے، سنیں گے، بولیں گے، پریکٹس کریں گے، اتنا زیادہ آپ اس زبان کے ماہر ہوتے جائیں گے۔ تو انگریزی زبان زبانوں میں ایک زبان ہے، اس کو ہوا نہ بنائیں، اس کو اپنے سر پہ سوار نہ کریں، ٹھیک ہے، بلکہ آپ نے اس کے اوپر حاوی ہونا ہے، ٹھیک ہوگی بات؟ گوگل آپ کا دوست ہے، گوگل سے آپ نے سرچ کرنی ہے، یوٹیوب آپ کا دوست ہے، اس میں انگلش کے بہترین آپ کو چیزیں جو ہیں وہ مل جائیں گی۔ مفتی مینک ایک ہیں، وہ انگلش میں بیان کرتے ہیں اسلامک ٹاپکس کے اوپر،
ان کو آپ سنیں، اور مختلف علماء ہیں، سب ٹائٹل آن کر کے ان کی باتوں کو سنیں، سب ٹائٹل بھی پڑھیں. تو اس طرح آہستہ آہستہ کر کے اچھا روزانہ ایک پیراگراف، ایک پیج، ایک صفحہ ضرور لکھیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی موضوع ہو، بچوں کی تربیت کے حوالے سے، سیرت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے ایک موضوع پکڑیں، اس کے اوپر تحقیق کریں، اور گوگل، بے شک گوگل ٹرانسلیٹر لے کے اردو میں اس کو ٹائپ کریں، انگلش میں کنورٹ کر کے وہ کاغذ کے اوپر یا مائکروسافٹ ورڈ کے اوپر لکھیں، اس کو بولنے کی پریکٹس کریں. ٹھیک ہے، یقین جانیے میرے 90% جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ امریکہ سے ہیں، ان کو اپنی زبان نہیں ٹھیک سے آتی. وہ میں قرآن مجید کی انگلش ٹرانسلیشن ان کو پڑھا رہا ہوتا ہوں، اس میں ایسے الفاظ بھی آتے ہیں وہ میرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں اس لفظ کے معنی کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس میں شرمانے والی بات کوئی نہیں ہے. دیکھیں، آپ کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ آپ کی اپنی خوف ہے، آپ کا اپنا خوف ہے، اور آپ کی اپنی خود اعتمادی کی کمزوری ہے. ٹھیک ہے، اس خود اعتمادی کو آپ نے بحال کرنا ہے، کانفیڈنس کے ساتھ بولنا ہے. اگر آپ 4 دفعہ غلط بولیں گے تو 5 مرتبہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس چیز کی آپ نے پرواہ نہیں کرنی. ہم اہل زبان نہیں ہیں، اگر ہم تھوڑی بہت غلطیاں کر بھی لیں تو وہ کوئی ایسی بڑی معنی نہیں. جو اہل زبان ہیں، جن کی اپنی زبان ہے، وہ نہیں ٹھیک سے جانتے. تو اس وجہ سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی نے یہ پوچھا تھا بھٹو صاحب سے، کسی نے ذوالفقار علی بھٹو سے کسی نے پوچھا، بھئی آپ اتنی اچھی تقریر کیسے کر لیتے ہو، آپ کی بات ایسی زبردست کیسے کیا ہوتی ہے؟ تو اس نے آگے جواب دیا کہ جب میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں تو میں ذہن میں یہ رکھتا ہوں کہ میرے سامنے جتنے بھی لوگ ہیں یہ گدھے ہیں، بیوقوف ہیں، اور سب سے زیادہ عقل مند میں ہوں. جب میں یہ سوچ کے کرتا ہوں تو اس وجہ سے میری بات کے اوپر اثر ہوتا ہے. جی محمد ارشد صاحب، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سر وہ نوٹس کے بارے میں رعایت کرتے ہیں؟ جی جی، وہ انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی، ابھی ہم پریزنٹیشن کرتے ہیں. رعایت اور فیس کی بات انشاءاللہ ہم واٹس ایپ پہ کریں گے. ٹھیک ہے، اس کی آپ نے ٹینشن نہیں سر لینی. سر نوٹس لینے کے بعد یہ لیکچر بھی ہوں گے یا صرف نوٹس پڑھیں گے؟ جی جی، میں یہ سارا لیکچر ابھی ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ اس کی ریکارڈنگ دیکھ لیجئے گا. میں یہ پہلے بات، شاید آپ اس وقت نہیں تھے، میں یہ کر چکا ہوں، یہاں پہ کر چکا ہوں. یہ دیکھیے، میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں، میں نے شروع میں یہ دکھایا ہے. یہ دیکھیں، یہ پورا کورس یہاں پہ موجود ہے حضرت. ٹھیک ہے، 19 لیکچر موجود ہیں. یہ دیکھیے، یہ ساری ویڈیوز موجود ہیں. ٹھیک ہے، یہ لیسن نمبر 1 کے نوٹس ہیں، یہ اس کا ویڈیو لیکچر ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ لیسن نمبر 2 کے نوٹس ہیں، یہ 2 اس کے پارٹس کے اندر ویڈیو لیکچرز ہیں. ٹھیک ہے، اس طریقے کے ساتھ یہ 19 لیکچرز ہیں مین کورس کے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کافی زیادہ کنٹینٹ ہے، یوٹیوب کا ٹریننگ کا کورس ہے باقاعدہ طور پہ. اس کے لیکچرز یہاں پہ موجود ہیں، آڈیو ویڈیو ایڈیٹنگ ہے اس کے اندر. یہ جو میرے اسٹوڈنٹس جن کو میں پڑھاتا ہوں، پورا نورانی قاعدہ ہے، نماز ہے، آخری 10 صورتیں ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں، اس کو کیسے پڑھانا ہے، اس کا تمام طریقہ کار یہاں پہ موجود ہے. یہ اچھا خاصا مواد ہے، تو انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں. نوٹس بھی ملیں گے اور ویڈیوز بھی آپ کو ملیں گی. ڈونٹ یو وری اباؤٹ دیٹ. اچھا جی، تھینکس. تو آپ نے یہاں پہ کوئی بھی جو ہے نام جو اسٹوڈنٹ کا ہوگا وہ آپ نے بولنا ہے. السلام علیکم امجد، ہاؤ آر یو. اچھا محمد ارشد صاحب، آپ ابھی جو ہیں میرے جو ہیں اسٹوڈنٹ بن جائیں. میں آپ کا ٹیچر ہوں، میں یہ پڑھتا ہوں، آپ نے آگے سے جواب دینا ہے. السلام علیکم ارشد، ہاؤ آر یو. آگے آپ یہ پڑھیں. السلام علیکم. ہاں، آپ نے آگے جواب دینا ہے مجھے. وعلیکم السلام، آئی ایم فائن، یہ بولنا ہے آپ نے. آئی ایم فائن. ہاں، وعلیکم السلام، آئی ایم فائن. وعلیکم السلام، آئی ایم فائن. زبردست. آگے میں کہوں گا اوکے گڈ، سو ہاؤ از یور لائف گوئنگ، یعنی آپ کی زندگی کیسی چل رہی ہے. اب آپ نے آگے سے کہنا ہے لائف از گڈ. بولیں لائف از گڈ. لائف از گڈ. ہاں بس یہ بات ہے ساری. آپ تو اتنا اچھا بول رہے ہو یار، آپ ایسے ہی کہتے ہو انگلش نہیں آتی، انگلش نہیں آتی. ماشاء اللہ. سو ان وچ گریڈ ڈو یو اسٹڈی. باہر کے ملکوں میں گریڈ کہتے ہیں، ہمارے ملک میں کلاس کہتے ہیں. بھی کس کلاس میں پڑھتے ہو، کس جماعت میں پڑھتے ہو. سو ان وچ گریڈ ڈو یو اسٹڈی. اب آپ نے جواب دینا ہے 5th گریڈ. بولیں 5th گریڈ. 5th گریڈ. ہاں، اب وہ 9ویں کلاس بھی کہہ سکتے ہیں، 5ویں بھی، 6ٹھی بھی، تیسری بھی.
وہ یہ تو ایک مثال کے طور پہ یہاں پہ لکھا ہے. اوکے دیٹس نائس. وی ول انشاءاللہ لرن ٹو ریڈ قرآن وتھ تجوید. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ نیچے اوپر انگلش لکھی ہے, نیچے دیکھیں اردو ترجمے میں نے سارا لکھا ہے. چلیں ٹھیک ہے, ہم انشاءاللہ اب قرآن کو تجوید سے پڑھنا سیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو ہاں تو یہ بہت ایزی ہے. ڈو یو نو واٹ از تجوید؟ تو اسٹوڈنٹ آگے سے کہے گا نو. تو پھر اس کا جواب ہوگا تجوید مینس دا رولز آف نوئنگ دا کریکٹ پروننسیشن آف عربک لیٹرز اینڈ ورڈز. یعنی تجوید کے معنی ہیں ان اصولوں کو جاننا کہ جن کی مدد سے ہم عربی کے حروف اور الفاظ کو ٹھیک طریقے سے پڑھ سکیں. اینڈ ان آرڈر ٹو لرن اینی تھنگ وی فرسٹ ہیو ٹو لرن دا بیسکس. اور کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں بنیادی باتیں جاننا ضروری ہوتا ہے. So before moving towards Quran, we must learn the Nurani Qaida. And in the first lesson of the Nurani Qaida, we will learn the Arabic alphabets. لہذا قرآن کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیں نورانی قاعدہ سیکھنا پڑے گا, اور قاعدے میں ہم سب سے پہلے حروف تہجی سیکھیں گے. اوپر انگلش لکھی ہے, نیچے ریڈ کلر میں اس کا ترجمہ لکھا ہے. بہت ایزی ہے. اوکے ناؤ ریپیٹ آفٹر می دیز ورڈز. پھر آپ نے یہ ساری تمیدی بات اس سے کر کے پھر آپ نے اس سے این ہے کہ میرے پیچھے یہ الفاظ دہرائیں. اب محمد ارشد صاحب آپ میرے پیچھے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں یہ آپ نے اس کو وقفے سے ایک ایک لفظ کر کے بچے کو پڑھانا ہے, کیونکہ وہ ابھی ابتدائی منازل میں ہے. بسم اللہ ہر رحمہ نر حیم. ہاں ٹھیک ہے, یہ لفظ کر کے آپ نے پڑھا دینا ہے. اب منہ کا نقشہ ہے, ماؤتھ کا امیج ہے, جو کہ آپ نے اس کو سمجھانا ہے کہ دس از این امیج آف اے ماؤتھ. یہ منہ کی تصویر ہے. وچ ول ہیلپ اس آئیڈینٹیفائی دا پلیسز, جو ہماری مدد کرے گی شناخت کرنے میں ان جگہوں کا فرام وچ وی آر گوئنگ ٹو پروناؤنس دا عربک لیٹرز. ان جگہوں کی شناخت جہاں سے ہم نے حروف کو ادا کرنا ہے, یعنی حروف کا مختلف حروف کا جو مخرج ہے وہ ہمیں اس تصویر کی مدد سے پتہ لگے گا. سو وی ول بی سیئنگ دس امیج فرام ٹائم ٹو ٹائم. تو ہم اس تصویر کو وقفے سے دیکھیں گے while learning the Arabic letters, جبکہ ہم حروف تہجی سیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ اردو میں سارا جو بات ابھی میں نے اردو میں آپ کو کی ہے یہ ساری یہاں پہ لکھی ہوئی ہے, تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے. These are the lips, this is the upper and this is the lower lip. ٹھیک ہے. یہ اب آپ نے پوائنٹر فوکس جو ہے یہ لینا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ذریعے سے آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے. اب آپ میرے پیچھے ارشد صاحب, اب آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ نے میرے پیچھے پڑھنا ہے. میں نے آپ کو بتانا ہے دس از دا لپ, واٹ از اٹ. آپ نے بولنا ہے کہ کیا ایک منٹ رکیے. ہاں اچھا جی. تو اب میں نے انگلش میں بتانا ہے, یعنی اردو میں بتاؤں گا یہ ہونٹ ہے, یہ اوپر کا ہونٹ ہے, یہ نیچے کا ہونٹ ہے. اس کو انگلش میں نے ایسے آپ نے بتانا ہے دس از دا اپر لپ, واٹ اٹ از. اب آپ بولیں اپر لپ. This is the upper lip. ہاں ماشاء اللہ. اینڈ دس از دا لوور لپ, واٹ اٹ از. This is the lower ہاں lip. جو بات آپ نے اسٹوڈنٹ کو بتانی ہے, چاہے وہ زبر زیر پیش ہو, چاہے وہ منہ کے مختلف حصے ہوں, اسی وقت آپ نے سوال پوچھ لینا ہے, تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ بولی جا رہے ہوں اور اسٹوڈنٹ آگے سے سو رہا ہو. یہ کام نہیں ہونا. بچے کو آپ نے جو توجہ آپ نے اس کی مرکوز رکھنی ہے اپنی طرف, وہ اس طریقے سے رکھنی ہے جو بات آپ اس کو کریں فوراً اس سے پوچھیں, تاکہ وہ چاقو چوبند رہے اور اس کے ذہن میں ہو کہ میرے سے استاد پوچھ بھی سکتا ہے. So this is the upper teeth. What it is? This is the upper Teeth. اوپر کے دانت. Teeth کہتے ہیں دانت کو. ہاں this is the upper teeth. And this is the lower teeth. What it is? This is the lower teeth. زبردست. This is the tongue. یہ زبان ہے, پوری کی پوری زبان ہے. This is the tongue. What it is? This is the tongue. ہاں. This is tip of the tongue. یہ زبان کی نوک ہے.
ٹھیک ہے. What it This is? is the tip of the tongue. زبردست. دس از دا ٹپ آف دا ٹنگ. بھائی آپ تو پہلے سے ماہر ہیں, آپ تو مجھے آپ کہہ رہے ہیں بھائی انگریزی میری, تم تو آپ کی اچھی خاصی ارشد صاحب انگریزی ہے ماشاء اللہ. دس از دا مڈل آف دا ٹنگ. یہ This پڑھے, is the middle of ہاں, دس از دا مڈل آف دا ٹنگ, یہ زبان کا درمیانی حصہ ہے. دس از دا لوور ٹنگ, یہ زبان کی آخری حصہ ہے. دس از دا لوور ٹنگ, نچلا حصہ. this is the lower. ہاں, دس از دا لوور ٹنگ. دس از ٹپ آف دا ٹنگ, دس از دا مڈل ٹنگ, دس از دا لوور ٹنگ. دس از روف آف دا ماؤتھ. روف کہتے ہیں چھت کو, یہ منہ کی چھت ہے. دس از روف آف دا ماؤتھ. واٹ اٹ از؟ This is the roof of the mouth. ہاں, زبردست. دس از روف آف دا ماؤتھ, یہ منہ کی چھت ہے. اوکے, دس از دا تھروٹ. واٹ اٹ از؟ This is the throat. ہاں, تھروٹ گلے کو کہتے ہیں. دس از دا ٹاپ تھروٹ, یہ اوپر کا گلا ہے. دس از دا ٹاپ تھروٹ. واٹ اٹ از؟ This is the top throat. اینڈ دس از دا مڈل تھروٹ, یہ گلے کا درمیانی حصہ ہے. دس واٹ اٹ از؟ دس از دا مڈل تھروٹ. اینڈ دس از دا لوور تھروٹ, یہ گلے کا سب سے نچلا حصہ ہے. واٹ اٹ از؟ This is the lower throat. زبردست. بھائی یہ ہے سارا کا سارا منہ کا نقشہ. بس اتنی سی بات ہے جو آپ نے اس کو سمجھانی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے مختلف منہ کے اور حصے کے اور گلے کے آپ نے نام بتا دینے ہیں. جب یہ آپ نام اس کو بتائیں گے, ایک دو دفعہ اس سے سنیں گے, وہ آپ کو صحیح صحیح بتا دے گا. پھر آپ نے آگے چلنا ہے. ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ لکھا جو ابھی میں نے آپ سے پوچھا ہے اور بولا ہے, یہ سارا کچھ یہاں پہ ابھی لکھا ہوا ہے, اور ساتھ میں اس کے اردو ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. Now let me show you the middle throat which will help you identify positions of the upper and the lower throat. ٹھیک ہے, یہاں پہ اب آپ نے کیمرہ آن کر کے اسٹوڈنٹ کو بتانا ہے کہ بھئی اب میں آپ کو گلے کا درمیانی حصہ بتاؤں گا, کیونکہ اس میں اسٹوڈنٹ پریشان ہو جاتا ہے, کنفیوز ہو جاتا ہے. تو آپ نے بتانا ہے کہ بھئی یہ درمیانی حصہ میں آپ کو کیمرہ آن کر کے بتاؤں گا, جس سے آپ شناخت کر سکیں گے اور اندازہ لگا سکیں گے گلے کا اوپری حصہ اور نیچے والا حصہ وہ کون سا ہے. تو آپ نے کیمرہ آن کر کے یہاں پہ اپنی انگلی گلے کی ہڈی میں رکھ کے آپ نے بتانا ہے دس از دا مڈل تھروٹ, دس از دا مڈل تھروٹ. واٹ اٹ از مسٹر ارشد, واٹ اٹ از؟ This is the middle throat. زبردست. دس از دا مڈل تھروٹ. کین یو فیل دا بون ہیئر؟ کیا آپ کو ہڈی محسوس ہو رہی ہے؟ انگلش میں آپ نے پوچھنا ہے اسٹوڈنٹ سے, کین یو فیل دا بون؟ آپ نے بولے یس. Yes. ہاں, اس کا مطلب ہے بھائی وہ آپ کو جواب دے گا یس. تو دس از دا مڈل پارٹ آف دا تھروٹ, یعنی یہ گلے کا درمیانی حصہ ہے. اوکے, ناؤ آئی ول ٹیل یو اباؤٹ دا ٹیتھ. اب آپ نے یعنی کہ کیمرہ آن کرنا ہے. پہلے آپ نے ڈائیگرام کے ذریعے بتایا, اب آپ نے کیمرہ آن کر کے بتانا ہے تاکہ کوئی شک نہ رہ جائے. ٹھیک ہے, یہ تصویر جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ کیمرہ آن کرنا ہے اور دانت آپ نے یہ بتانے ہیں, دیز آر دا اپر ٹیتھ, یہ اوپر کے دانت ہیں, اور دیز آر دا لوور ٹیتھ, نیچے کے دو دانت, اوپر کے دو دانت. ان پہ آپ نے انگلی رکھ کے ان کو بتانا ہے. ٹھیک ہے, بچے کو مانوس کرنے کے لیے آپ سامنے کے جو دانت ہیں اس کو خرگوش کے دانت بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وی کین کال دیم دا ریبٹ ٹیتھ. اب اس طرح کی جب ہم مثالیں دیں گے اور اس طرح کے نام آپ جب رکھیں گے تو بچہ شوق سے پڑھے گا. ٹھیک ہے, اس کے اندر شوق پیدا ہوگا. ہیو یو سین اے ریبٹ؟ کیا آپ نے کبھی خرگوش دیکھا ہے؟ ہیو یو سین اے ریبٹ؟ آپ بولیں یس. Yes. Okay, so you probably know that a rabbit has two teeth at the front. یعنی آپ یقیناً اس بات کو جانتے ہوں گے, probably کا مطلب یقیناً, آپ یقیناً اس بات کو جانتے ہوں گے کہ خرگوش کے دو دانت ہی تو ہوتے ہیں سامنے کے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے کے ساتھ آپ نے اوکے, ناؤ وی ول موو آن ٹو دی عربک لیٹرس. اب یہ جو ہے آپ نے اوپر کی بات ساری تمہید باندھ لی, منہ کا نقشہ بتا دیا, اس کو تجوید کی اہمیت وغیرہ سب بتا دیا. اب جو ہے وہ اگلا جو لیسن ہے, لیسن نمبر 2 اس کورس کا, وہ حروف تہجی کے اوپر مبنی ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کی ویڈیو, اس کے نوٹس وہ سارے آپ کو انشاءاللہ ملیں گے. اگر کسی سے ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہے, اپنے مائک آن کر کے وہ پوچھ سکتا ہے.